السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہم دیکھیں گے تعوذ و بسملہ کے اعتبار سے ابتدا کی اقسام، یعنی جب ہم تلاوت شروع کرتے ہیں تو کس کس طرح سے ہم کر سکتے ہیں، تعوذ کب پڑھیں گے اور بسملہ کب پڑھیں گے۔ تو اس میں پہلی بات یہ ہے، پہلا پوائنٹ، اگر تلاوت کی ابتدا سورت کے شروع سے کی جائے، یعنی آپ تلاوت شروع کرنے لگے ہیں اور آپ سورت کا آغاز کرنے والے ہیں، تو آپ اعوذ باللہ بھی پڑھیں گے اور بسم اللہ بھی پڑھیں گے۔ مثلاً اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین۔ ٹھیک ہے، آپ نے تلاوت بھی شروع کی اور سورت بھی شروع کی، تو تعوذ اور تسمیہ دونوں پڑھیں گے۔ دوسرا پوائنٹ ہے، اگر تلاوت کی ابتدا سورت کے درمیان سے کی جائے، یعنی سورت آپ شروع کر چکے ہیں اور تلاوت آپ اب کرنے والے ہیں، تو آپ اعوذ باللہ جو ہے وہ ضرور پڑھیں گے، لیکن بسم اللہ میں اختیار ہے، جیسے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ومن الناس، یعنی آیت شروع ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، ایک طریقہ یہ ہے، یا پھر آپ پڑھیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ومن الناس، ٹھیک ہے، اگلی آیت شروع ہو گئی۔ اگر آپ تلاوت شروع کر رہے ہیں لیکن سورت کا درمیان ہے تو تعوذ ضروری پڑھیں گے، اور بسم اللہ میں اختیار، آپ چاہیں تو بسم اللہ پڑھ لیں، چاہیں تو نہ پڑھیں۔ تیسرا پوائنٹ ہے، اگر تلاوت کرتے کرتے کوئی سورت درمیان سے شروع ہو جائے تو صرف بسم اللہ ہی پڑھیں گے، پھر آپ نے تعوذ دوبارہ سے نہیں پڑھنا، جیسے کہ سورہ فاتحہ مکمل ہو رہی ہے وَلَا الضَّالِّينَ، اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، یعنی اگلی صورت آپ شروع کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، یہاں درمیان میں آپ دوبارہ سے تعوذ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ 3 پوائنٹ ہیں ابتدا کی اقسام کے اعتبار سے جب آپ آغاز کر رہے ہیں تلاوت کا۔ اس میں ایک اور پوائنٹ نوٹ کر لیں کہ سورہ توبہ کی شروع میں کسی حالت میں بھی تسمیہ نہیں پڑھتے، چاہے آپ نے تلاوت وہاں سے شروع کرنی ہے یا پھر تلاوت کرتے کرتے سورہ توبہ آ گئی، تو وہاں پر آپ بسم اللہ نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ ہم دیکھیں گے مخارج کو۔ مخارج آپ سب جانتے بھی ہیں، لیکن جو چیزیں آپ کو پہلے پتہ ہیں وہ آپ کی دہرائی ہو جائیں گی، اس لیے آپ نے اس کو بھی سننا ہے اور دوبارہ سے نوٹ بھی کر لینا ہے، اور کچھ نئی چیزیں آپ کو پتہ چل جائیں گی۔ تو مخارج جو ہے وہ مخرج کی جمع ہے، مخرج کا لغوی معنی ہے نکلنے کی جگہ، اور اصطلاحی معنی ہے حرف کے نکلنے کی جگہ۔ اور مخارج کی تعداد کے اعتبار سے جو ہے وہ اختلاف ہے قرآ کا۔ خلیل بن احمد فراہیدی کے نزدیک مخارج کی تعداد جو ہے وہ 17 ہے، اور ان کی تائید جو ہے وہ امام جزری نے کی ہے، یعنی وہ ان کی بات سے ایگری کرتے ہیں۔ دوسرا ہے علامہ سبویہ کے نزدیک مخارج کی تعداد 16 ہے، اور ان کی تائید جو ہے وہ امام شاطبی نے کی ہے۔ امام فرا کے نزدیک مخارج کی تعداد 14 ہے، اور ان کی تائید جو ہے وہ جرمی اور ابن کسان اور قطرب وغیرہ نے کی ہے۔ یہاں پر ہم جسے فالو کر رہے ہیں، ہم کر رہے ہیں خلیل بن احمد فراہیدی، کیونکہ ان کے نزدیک جو ہے وہ مخارج کی تعداد 17 ہے، اور ہم 17 کو ہی پڑھنے والے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو مخارج کی 2 قسمیں بیان کی جاتی ہیں، ایک مخرج محقق، ایک اور مخرج مقدر، ٹھیک ہے۔ مخرج محقق ہے جب حلق، لسان اور شفتان کے اجزائے معینہ، یعنی فکس جگہ جو ہے میں سے کسی معین ایک جگہ پر آواز ٹک جائے۔ جیسے ہم جب حلق کی بات کرتے ہیں تو ہم اگر کہتے ہیں کہ وسط حلق سے حرف ادا ہو رہا ہے، تو وہ واقعی ایگزیکٹ ایک پوائنٹ ہے جہاں سے حرف نکلتا ہے۔ لسان کی بات کریں گے تو بھی ایک ایگزیکٹ پوائنٹ ہے، اگر ہم طرف کی بات کریں گے تو طرف سے ہی حرف نکل رہا ہے، ادا ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ شفتان ہے تو وہ ہونٹوں کا اس میں واضح ایک پوائنٹ ہے، تو اسے کہتے ہیں اجزائے معینہ میں سے کسی معین جگہ پر آواز ٹک جائے۔
جبکہ مخرج مقدر میں کیا ہوتا ہے؟ جب حلق، لسان اور شفتان کے اجزاء معینہ میں سے کسی معین جگہ پر آواز نہ ٹکے، جیسے جوف دہن اور خیشوم۔ جوف دہن کیا؟ منہ کا خالی حصہ، کوئی فکس جگہ نہیں ہے، خالی حصہ، ٹھیک ہے۔ اور خیشوم بھی ناک کی نرم ہڈی، ناک کا بانسا، یعنی اس میں ناک میں آواز چھپ جاتی ہے، تو یہ مخرج جو ہے یہ مقدر کہلاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو 3 جو ہے وہ محقق ہیں، حلق، لسان اور شفتان، اور 3 جو ہے وہ مقدر ہیں، جوف دہن اور خیشوم۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا تھا اصول مخارج کو، 5 اصول مخارج ہیں: حلق، لسان، شفتان، جوف دہن، خیشوم۔ حلق جو ہے اس کے مخرج 3 ہیں، یعنی نکلنے کی جگہ 3 ہیں، حروف یہاں سے 6 ادا ہوتے ہیں۔ اور جو لسان ہے یہاں کے مخرج 10 ہیں، حروف یہاں سے 18 ادا ہوتے ہیں۔ شفتان کا مخرج 2 ہیں، حروف یہاں سے 4 ادا ہوتے ہیں۔ جوف دہن کا مخرج 1 ہے، حروف یہاں سے 3 ادا ہوتے ہیں۔ خیشوم مخرج 1 ہے اور حروف یہاں سے 2 ادا ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ہم نے اصل اول کو دیکھا، حلق۔ حلق کے 3 حصے ہیں: اقصی حلق، وسط حلق اور ادنی حلق۔ اقصی حلق یعنی حلق کا وہ حصہ جو سینے کی طرف ہے، اس سے 2 حروف ادا ہوتے ہیں، حمزہ اور ہا۔ وسط حلق یعنی حلق کا درمیان والا حصہ، اس سے عین اور ہا نکلتے ہیں۔ ادنی حلق یعنی حلق کا منہ کی طرف والا حصہ، اس سے غین اور خا نکلتے ہیں۔ مخرج کے اعتبار سے ان کو حروف حلقیہ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ حروف حلقیہ۔ اس کے بعد ہے اصل ثانی یعنی دوسری جڑ، لسان ہے۔ لسان کے 5 حصے ہیں: اقصی لسان، وسط لسان، حافہ لسان، طرف لسان اور رأس لسان۔ اقصی لسان کا مخرج جو ہے یہاں کے 2 ہیں، حروف یہاں سے 2 ادا ہوتے ہیں۔ وسط لسان کا مخرج 1 ہے، حروف یہاں سے 3 ادا ہوتے ہیں۔ حافہ لسان کا مخرج 1 ہے، حروف یہاں سے 1 ہی ادا ہوتا ہے۔ طرف لسان کا مخرج جو ہے یہاں سے 3 مخارج ہیں، اس کے 3 مخرج ہیں، 3 یعنی نکلنے کی جگہ ہیں اور 3 ہی حروف ادا ہوتے ہیں۔ رأس لسان مخرج 3 ہے، حروف یہاں سے 9 ادا ہوتے ہیں۔ اب ہم اس کو تھوڑا ڈیٹیل سے بھی دیکھ لیتے ہیں۔ اقصی لسان مخرج نمبر 1 کیا ہے؟ اقصی لسان یعنی زبان کی جڑ اور بالمقابل اوپر کا تالو، یعنی زبان کی جڑ جب اوپر تالو کے نرم حصے سے لگے تو اس سے قاف نکلتا ہے، قاف۔ اور مخرج نمبر 2 کیا تھا؟ اقصی لسان قاف کے مخرج سے ذرا منہ کی طرف ہٹ کر زبان اور اوپر کا تالو، یعنی تالو کا تھوڑا سخت حصہ، اس سے کاف نکلتا ہے، اور ان دونوں کو مخرج کے اعتبار سے لہویہ یا لہاتیہ کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہے وسط لسان۔ وسط لسان اور اوپر کا تالو، یہاں سے 3 حروف ادا ہوتے ہیں، جیم، شین اور یا، ان کو مخرج کے اعتبار سے شجریہ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ شجریہ، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے حافہ لسان۔ زبان کی کروٹ جب اوپر کی 5 داڑوں کی جڑوں سے لگے، دائیں جانب یا بائیں جانب یا دونوں جانب، تو اسے غا نکلتا ہے، خواہ دائیں طرف لگے یا بائیں طرف، اور یا پھر ایک ہی وقت میں دونوں طرف لگے، اس کو مخرج کے اعتبار سے حافیہ کہتے ہیں۔ اس کی آواز نہ تو غا سے ملی جائے یعنی طا غا سے، اور نہ ہی دال سے ملنی چاہیے، بلکہ اس کی درمیانی آواز ہوگی غا۔ آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ جو حافہ لسان ہے وہ آپ کی 5 داڑوں کے ساتھ ٹچ ہو، اور زبان کی جو نوک ہے وہ آگے کے دانتوں ثنایا کے ساتھ، ثنایا علیہ کے ساتھ نہیں لگنی چاہیے۔ اگر زبان کی نوک ثنایا علیہ سے لگ جاتی ہے نا تو پھر یہ غا سے مخرج بن جائے گا، تو یہ آپ نے فرق دھیان رکھنا ہے۔ اس کا ایک طریقہ یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ زبان کی نوک جو ہے نا اس کو آپ نچلے جو دانت ہیں ان کی جڑ کے اندر دبا دیں۔ جب زبان کی نوک کو نیچے آپ دبا دیتے ہیں نا تو پیچھے سے زبان آپ کی پھیل بھی جاتی ہے، اور وہ 5 داڑوں کے جڑ کے ساتھ لگانے بھی آسان ہو جاتی ہے، اور اس کی آواز جو ہے وہ پھر غا سے ملتی بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اسے بہرحال سب سے مشکل مخرج کہا جاتا ہے، سب سے بڑا، تو پریکٹس ہو جائے گا، بس آپ نے اس کا مخرج کا دھیان رکھنا ہے، آواز انشاءاللہ ٹھیک ہی نکلے گی، اور اس کو مخرج کے اعتبار سے حافیہ کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہے طرف لسان، ٹھیک ہے۔ طرف اللسان سے جو حروف ادا ہوتے ہیں ان میں دانتوں کا بھی استعمال ہے، تو اس لیے ہم دانتوں کے نام بھی یاد کریں گے، آپ کو آتے بھی ہیں پہلے سے لیکن دہرا لیتے ہیں۔
सामने के जो ऊपर के 2 दांत हैं और नीचे के 2 दांत हैं वो कहलाते हैं थनाया। ऊपर के 2 थनाया उलिया, नीचे के 2 थनाया सुफला। इसके साथ दाएं बाएं ऊपर नीचे एक एक दांत कहलाता है रुबाई। रुबाई के साथ दाएं बाएं ऊपर नीचे एक एक दांत कहलाता है अनियाब। उसके बाद जो है वो दाढ़ें शुरू हो जाती हैं। अनियाब के साथ दाएं बाएं ऊपर नीचे एक एक दाढ़ कहलाती है ज़वाहिक। ज़वाहिक के साथ ऊपर नीचे दाएं बाएं 3-3 दाढ़ें, टोटल ये बन जाती हैं 12, ये कहलाती हैं तवाहिन। तवाहिन के साथ दाएं बाएं ऊपर नीचे एक एक दाढ़, ये कहलाती है नवाजिस। ठीक है, नवाजिस सबकी दाढ़ नहीं निकली होती, जैसे अकलदार भी कहते हैं, तो ये वो हैं, कुछ की होती हैं कुछ की नहीं। तो बहरहाल ज़्यादा इस्तेमाल हमारा जो है वो पीछे तक ही है, और आप इसको पता होना चाहिए आपको, इसलिए दांतों और दाढ़ों के नाम भी आप रिवाइज़ कर लेंगे। अब हम देखते हैं तरफुल लिसान से जो हरूफ अदा होते हैं। हाफ़ा जो है ज़ुबान के मोटे किनारे, उनकी भी 3 इक़साम है। एक है अक्सा हाफ़ा, हाफ़ा का वो हिस्सा जो नवाजिस के सामने है। वस्ते हाफ़ा है, हाफ़ा का वो हिस्सा जो तवाहिन के सामने है। और अदना हाफ़ा, हाफ़ा का वो हिस्सा जो ज़वाहिक के सामने है। ठीक है, तो मखरिज नंबर 1 देखेंगे, ज़ुबान का किनारा मा अदना हाफ़ा जब सनाया, रुबाई, अनियाब और ज़वाहिक के मसूड़ों से लगे तो इससे लाम निकलता है, लाम। ज़ुबान का किनारा जब सनाया, रुबाई और अनियाब के मसूड़ों से लगे तो इससे नून निकलता है, नून। और मखरिज नंबर 3, ज़ुबान का किनारा मा पुश्त, ज़ुबान जब सनाया और रुबाई के मसूड़ों से लगे तो इससे रा निकलती है। इन तीनों को मखरिज के एतबार से तारुफिया या ज़ल्किया कहते हैं। ठीक है, उसके बाद है रअस लिसान। ज़ुबान की नोक और सुनाया उलिया की जड़ जब आपस में टकराते हैं तो यहाँ से हरूफ निताया अदा होते हैं, और ये 3 हैं, त्वा, दा और ता। त्वा, दाल और ता, अगर हम इनकी साउंड की बात करें तो त्वा, दा, ता। ठीक है, ज़ुबान की नोक और सुनाया उलिया का अंदरूनी किनारा, इससे 3 हरूफ अदा होते हैं। इन्हें हरूफ लिसाविया कहते हैं। ये नर हरूफ हैं, ज़ा, ज़ाल और सा, ज़ा, ज़ाल, सा। ठीक है, ज़ुबान की नोक जब सनाया, सुफला और उलिया के अंदरूनी किनारों से लगे तो इससे 3 हरूफ अदा होते हैं, सौद, ज़ा, सीन। इनके पढ़ने में सिटी की आवाज़ आती है, इसलिए इन्हें सफ़ीरिया कहते हैं। सिफत के एतबार से इनका नाम सफ़ीरिया है, जो कि ज़्यादा मशहूर भी है, और मखरिज के एतबार से इनको असलिया कहा जाता है, असलिया। ठीक है, उसके बाद है या फिर हम अगली क्लास में उसको देख लेंगे, असले सालिस, बल्कि कंप्लीट कर लेते हैं। असले सालिस है चौथी जड़, शफ़ातान, दोनों होंठों को कहा जाता है। इससे बा और मीम निकलते हैं। फ़र्क ये है कि बा होंठों की तरी से अदा होता है, इसलिए इसे बहरी भी कहते हैं। मीम दोनों होंठों के खुश्की वाले हिस्सों को मिलाने से अदा होता है, इसलिए इसे बरी कहते हैं। दोनों होंठों के गोल करने से वाव अदा होता है। दोनों होंठ गोल होते हैं लेकिन आपस में अच्छे से जुड़ते नहीं हैं। ना तमाम, दोनों होंठों के गोल ना तमाम मिलने से वाव अदा होता है। उसके बाद है सनाया उलिया का किनारा और निचले होंठ का तरी वाला हिस्सा, जब ये आपस में मिलते हैं तो इससे फ़ा निकलता है। इन चारों को मखरिज के एतबार से शफ़विया कहते हैं। फिर है असले रुआबी, चौथी 5वीं जड़, जोफ़े दहन, मुंह के अंदर का खाली हिस्सा। यहाँ से हरूफ मद्दा अदा होते हैं, अलीफ, वाव और या। इनको मखरिज के एतबार से जोफ़िया, हवाइया, मदिया कहते हैं। ठीक है, सॉरी, असले राबी चौथी जड़ है, मैंने उल्टा बोल दिया। पीछे हमने असले सालिस देखी थी, तीसरी जड़, असले रुआबी चौथी जड़, और असले खामिस 5वीं, खैशूम। खैशूम यानी नाक की जड़ का अंदरूनी हिस्सा, इससे नून और मीम का गुन्ना निकलता है। ठीक है, और एक और अहम बात कि हरूफ की सही अदाई मालूम करने का तरीका ये है कि जिस हर्फ की अदाई मालूम करनी हो उसके ऊपर जज़्म लगा लें और उससे पहले हमज़ा मफ्तू यानी हमज़ा
لگائیں اور اس کے اوپر زبر لگا کے پڑھیں۔ اگر حرف کے مقررہ مخرج میں آواز ختم ہو تو اس کا مطلب ہے کہ حرف صحیح ادا ہو گیا ورنہ غلط۔ جیسے اگر آپ قاف کا مخرج چیک کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس سے پہلے حمزہ متحرک لگا دیں، آق۔ اب زبان کی جڑ وہاں پر ہی آواز رکنی چاہیے، زبان کی جڑ اور تالو کا نرم حصہ۔ اگر وہیں آواز رک رہی ہے تو اس کا مطلب ہے آپ قاف کو ٹھیک ادا کر رہے ہیں۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے، اس کو آپ اچھے سے دہرائیے گا، نوٹس بنائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔